بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا نیا ٹاپک جو ریلیٹڈ ہے ہمارا نوروز کے حوالے سے۔ اور نوروز جو ہے یہ ہر سال جو ہے یہ آتا ہے اور اس حوالے سے بات کریں گے یہ کیا ہے۔ مزید آپ نے اس کے اوپر ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، لیکن ہم اس کو آج ڈیٹیل میں تھوڑا دیکھیں گے کہ یہ نوروز ہے کیا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کے اندر مزید کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو نوروز جو ہے یہ فارسی زبان کا جو لفظ ہے جس کا مطلب ہے نیا دن، اس سے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک قدیم تہوار ہے جو کہ ایران کے اندر منایا جاتا ہے اور صدیوں سے یہ ان کا ثقافتی بھی رہا ہے اور مذہبی طور پر بھی وہ اس کو مبارک جو دن ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اور 21 مارچ کو جو ہے وہ موسم بہار کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہ سال کا جو نیا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس کی بگننگ ہے، اس کو وہاں سے لیا جاتا ہے۔ علم نجوم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس اہمیت کے پر بھی بات کریں گے۔ نوروز کو اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پر ایران، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، ترکی اور دیگر جو ایشیائی ممالک ہیں اس کے اندر اس کو منایا جاتا ہے ثقافتی تہوار کے طور پہ بھی، وہاں پر چھٹی بھی ہوتی ہے اور مزید اس حوالے سے اس کو ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہاں پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم علم نجوم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور تھوڑا سا اگر ہم کوئی مذہبی طور پر دیکھیں تو جو اہل بیت ہے ان کے حوالے سے کچھ روایات ملتی ہیں جس میں اس دن کی اہمیت کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اور اس دن کے حوالے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی روایات ہیں کہ یہ وہ دن ہے جب سورج کی پہلی کرن جو ہے وہ زمین پر پڑی تھی۔ اور اس دن کے حوالے سے مولا کائنات کے حوالے سے کہ ان کو امامت بھی ملی تھی اور اس طریقے سے مزید بھی روایات ملتی ہیں۔ اب اس حوالے سے زیادہ ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں دیکھیں گے، یہ اس کی اہمیت کے حوالے سے اس کو کافی امپورٹنس حاصل ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو علم نجوم، علم جفار جو ہیں اس کے ماہرین جو ہیں وہ اس ٹائم پیریڈ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ الوا بناتے ہیں، خوش بختی کی الوا بنتی ہیں مختلف مقاصد کے لیے، من جملہ مقاصد میں کامیابی اور زندگی میں امپرومنٹ، بیٹرمنٹ کے حوالے سے بھی اس وقت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایسے افراد جن کے جو ذائچے کے اندر جو ہے برج حمل کے اندر اگر مریخ کی جو پوزیشن ہے وہ ویک ہے، یہ برج شمس کی پوزیشن ذائچے میں ویک ہے، تو ان افراد کو اس ٹائم پیریڈ میں بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کی الوا کو بنوا کر وہ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے کرنے سے ان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں پازیٹیولی ورک کرنا شروع کر دیں گی۔ زندگی کے اندر جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں وہ انشاءاللہ کم سے کم ہو سکیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نوروز جو ہے علم نجوم میں کس کو کہتے ہیں۔ علم نجوم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو نوروز ہم اس پوائنٹ کو کہتے ہیں جس پوائنٹ پر شمس جو ہے برج حمل کے 0 ڈگری پر وہ انٹر ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ برج حوت سے برج حمل میں جب انٹر ہوگا 0,0,0,0 ڈگری، یعنی کہ 0 ڈگری 0 دقیقہ جیسے ہی یہ انٹر ہوگا اس کو نوروز کہا جاتا ہے علم نجوم میں۔ اور یہ نیو بگننگ ہوتی ہے سال کی اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اگر ہم اس کو کیلنڈر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو 21 مارچ کا جو دن ہے یہ بگننگ مانا گیا ہے موسموں میں اور سال کے حوالے سے۔ تو یہ کافی اس کی امپورٹنس ہے، علم نجوم میں بھی ہے اور ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں اس کو اس حوالے سے سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اور ایران میں اس حوالے سے غالباً چھٹی بھی کی جاتی ہے، تہوار کے طور پہ بھی مناتے ہیں۔ اور جیسے ایک منی عید ہے یعنی خوشی کا دن ہے، اس حوالے سے بھی اس کو لیا جاتا ہے، مختلف جو کنٹریز کا ذکر کیا گیا اس حوالے سے۔ مزید اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو نوروز ہے، پاکستان میں نوروز ہوگا 20 مارچ کو، اور یہ
آپ کا دوپہر کو 1:58 سے لے کر 2:03 دوپہر تک یہ ٹائم پیریڈ رہے گا۔ یہ پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم ہے، اس کے مطابق آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کوئی اس کے اندر لوح تیار کرنا چاہتے ہیں، کوئی اعمال کرنا چاہتے ہیں علم جعفر کے حوالے سے، علم النقوش کے حوالے سے، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا۔ اور مزید اگر اب ہم اس کو نجوم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ذائچہ پاکستان میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ شمس کا یہاں پر انٹر کرنا پاکستان کے لیے یہ ایک اچھا پوائنٹ، یہاں سے اچھی چیزیں انشاءاللہ اس کی بگننگ ہو سکے گی، اور بہت سارے جو پرابلمز ہیں اس کے اندر انشاءاللہ کمی آنا شروع ہو سکے گی۔ پاکستان کے ذائچے میں بھی یہ اچھا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے ذائچے میں 5th کا لارڈ ہے، اور یہ 5th کا لارڈ جب بھی فرسٹ ہاؤس کے اندر ٹرانزٹ کرتا ہے تو وہاں پر اس کی ڈیولپمنٹ، وہاں پر پازیٹیو چیزیں اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ، اس کی جو پرابلمز ہیں، جو ایشوز آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہاں پر اس کی ڈیولپمنٹ، بیٹرمنٹ کے جو چانسز ہیں وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو سکیں گے، بہتری آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ مزید جو برج حمل والے افراد ہیں، برج اسد والے افراد ہیں، ان دو لوگوں کے لیے، ان دو زوڈیک سائنس کے لیے بہت پازیٹیو رہے گا۔ اور جب یہ برج حمل میں ہوگا تو یہ ٹرانزٹ کرے گا، اسپیکٹ بھی کرے گا سیگیٹیریس کو بھی، اور ساتھ ہی یہ اپنے گھر برج اسد کو بھی اسپیکٹ کرے گا، تو یہ ایک ٹرائن بنے گا، فائری ٹرائن بنے گا۔ تو یہ فائری ٹرائن آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہوگا، برج حمل، برج اسد اور برج قوس والے افراد کے لیے یہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا انشاءاللہ یہ بہت ہی بہتر ہوگا، بہت ہی پازیٹیو ہوگا۔ جن کے ذائچوں میں شمس یا برج حمل والے افراد کے لیے جو پلانٹ مریخ ہے یہ ویک ہے ان کے ذائچے میں، تو ان کو لازمی طور پر یہ لوب خود بنا لیں۔ میں ریکمینڈ کرتا ہوں خود بنائیں، میں نے بتایا بھی ہوا ہے الوا آپ کیسے بنا سکتے ہیں، پاک صاف کپڑے پہن کر اور بسم اللہ شریف پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے آپ کاغذ کے اوپر، سفید کاغذ کے اوپر لوح کو بنائیں۔ لوح بنانے کا طریقہ میں اپنی کئی ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں، وہ آپ اس کو قرآن پاک کی کوئی آیت بھی لکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی اسماء مبارک سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، تو یہ آپ انشاءاللہ اس کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھیں عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے جو اثرات ہے، اس کے فوائد ہیں وہ آپ کو عطا کرے۔ تو کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ ایک دنیاوی ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، تو اس سے آپ جو ہے وہ بینیفٹ کر سکتے ہیں، بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی تو توکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہی ہوتا ہے، مسلمان کا ہونا بھی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کو آپ کریں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی کے لیے دعا بھی کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اگر آپ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، ان کے فائدے کے لیے بنا کر دے سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ ان کو بنا کر دے سکتے ہیں، اس کے کرنے سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو نوروز کی جو اہمیت ہے وہ اس حوالے سے میں نے مختصر بیان کیا ہے، تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس کو سمجھ سکیں یہ ہے کیا اور کیا کیا چیزیں اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ روحانی اعمال آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور نقوش آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کی جا سکتی ہیں۔ اور میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں کافی ٹائم سے پھر ویڈیو نہیں بنا رہا، آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی پیار ہے کہ میں ابھی تک جو ہے اس چیز کو دوبارہ کنٹینیو کر رہا ہوں۔ کچھ اپنی مصروفیات تھی، کچھ ہیلتھ کے ایشوز ہو گئے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میری جو بازو فریکچر ہو گئی تھی، وہ پھر کافی اس پہ ٹائم لگا ریکور کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے جیسے پہلے پیار دیا ہے اب بھی آپ پیار دیں گے، اور آپ لوگوں کی محبت ساتھ رہے گی، تو انشاءاللہ ریگولر بیسس پر جو ہے وہ اب ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور مزید جو آپ کوئی اور موضوع ہیں انشاءاللہ اب ہم اس کو نمیرو کے پرسپیکٹیو میں، ٹیرو کارڈ ریڈنگ کے پرسپیکٹیو میں، اسٹرالوجی کے پرسپیکٹیو میں، روحانیت کے پرسپیکٹیو میں، اس تمام چیزوں کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ میں انشاءاللہ اس کے اوپر مزید اب کام کنٹینیو رکھوں گا، اور ریگولر بیسس پر انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ ہوں گی۔ اپنا خیال